السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے جی بھینس پر زکوٰۃ دینی ہوگی اور کتنی ہو تو دیں گے. مطلب بھائی نصاب جو شریعت نے مقرر کیا نا، 5 اونٹ، 30 گائیں، 40 بکریاں، تو یہ گائیں جو ہے اہل علم نے اس کو بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے. اس لیے تو علماء نے اس کی قربانی کا فتویٰ بھی دیا ہے اور زکوٰۃ بھی اسی اعتبار سے کہ 30 بھینسیں ہوں گی یا 30 گائیں ہوں گی. باقی آپ تفصیل کوئی بھی زکوٰۃ کے موضوع پر کتاب دیکھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، حدیث میں یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد حجامت وغیرہ نہیں بنوا سکتا، نہ نہیں کاٹ سکتا. یعنی وہ قربانی کرنے تک جو ہے اس پر پابندی کرے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تقاضا یہی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر. اچھا جی، دوسرے نمبر پر جس نے قربانی نہیں کرنی اس پر پابندی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر وہ جو حدیث ہے سنن نبی وغیرہ کی کہ جو بندہ قربانی نہیں کرتا آیا وہ بھی ان 10 دنوں میں حجامت نہ بنوائے. ہاں جی، بعض علماء نے یہی مطلب لیا ہے اور بعض علماء نے وہ مطلب بھی بیان کیا ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ جو ہے عید کی نماز پڑھ کے تو حجامت وغیرہ بنوا لے تو اس کو مکمل قربانی کا ثواب ملے گا. جی، دونوں مطلب ہی اہل علم نے بیان کیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی کا سوال ہے جی، رکوع سجدہ میں صرف سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھنا درست ہے کہ مشہور تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پہلے یا بعد پڑھنا ضروری ہے؟ یہ پہلے بعد اسے پڑھنا یہ تو کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا. ایک بات، ہاں اگر آپ اپنے رکوع اور سجدے کے اندر یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم والی تسبیح جو ہے جو مشہور ہے، اگر اس کو رکھ لیتے ہیں صرف اسی کو تو ٹھیک ہے جی. اور 2 تسبیحات کو اکٹھا کرنا میرے علم میں نہیں ہے، وہ چاہے رکوع ہو چاہے سجدہ ہو. باقی یہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. فرماتی ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجدے میں اکثر یہی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جی، کیونکہ سورہ نصر کے اندر یہ حکم ہے نا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جی، اس میں تسبیح کا، تحمید کا اور استغفار کا، تو اس میں دیکھو تینوں چیزیں موجود ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو یہ ایک ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.